The conflict between India and Pakistan is on, and war is about to begin. फुल फ्लेश्ड वार तो खैर नहीं होगी, मगर लेकिन फिर भी जो स्ट्रेटजिकल स्ट्राइक्स हैं उनका जो एक उनके जहन में ख्याल है उस पर बात करेंगे. ये सारी रीडिंग एस्ट्रोलॉजी के लिए होगी. मैं इससे पहले ये बताऊं कि 1971 की बात जो है वो मैंने खुद देखी थी. मुझे अच्छी तरीके से याद है, अच्छी तरह से याद है कि वो कैसे हुई, क्या हुआ, और वो सारी मेरी आंखों देखी है. जो आज हालात हैं, मैं इस बात पर बहुत हैरान हूँ कि दुनिया में जहाँ भी जंग लगती है एक खौफ का आलम होता है. लेकिन मैंने जिस को देखा, जिस पाकिस्तानी को देखा है, वो अपने बाइनोकुलर्स लेकर, ग्लासेस यानी कि दूरबीनें लेकर छतों पर चढ़े हुए हैं और वो स्ट्राइक का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एयर स्ट्राइक होगी और हम वो सीन देखेंगे. ये कोई मजाक की बात नहीं है. अगर आप मीडिया भी, सोशल मीडिया भी देख लें, तब भी लोग भी इस वार को देखने के लिए बहुत उतावले हुए हैं. हालांकि कभी भी ज़िंदगी में किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, मगर अब सिचुएशन पाकिस्तान में ऐसी ही है. तो हमारा पहला पॉइंट है, 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1, इंडिया फंस गया. नंबर 2, सिंतास वायदा. नंबर 3, जो मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का सर मांग लिया और अपनी जमा पूंजी देने का ऐलान किया. और जमा पूंजी कितनी है? 2 करोड़. बहरहाल इस पर हम बात करेंगे बारी बारी. सबसे पहले जी इंडिया फंस गया. मैंने भी जो अपने घर में सिस्टम लगाया हुआ है उसमें इंडिया के 65 चैनल्स आते हैं और मैं पिछले हफ्ते से सिर्फ चैनल ही देख रहा हूँ. और हर चैनल एक ऐसी पहलगाम को लेकर रिपोर्टिंग कर रहा है जैसे अब पाकिस्तान पर हमला हुआ, अब बस तबाह हुआ, अब ये होगा, वो होगा, बस ये हो. और इस पर उन्होंने काम क्या किया है जी, कोई कश्मीर के खाली मकान जो है आतंकवादियों के, उन 7 मकान उड़ा दिए. ये उनकी आज तक दी अल्टीमेट अचीवमेंट. और यही वो बार बार बता रहे हैं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. तो हम तो लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब ये होगा, कब ये इवेंट आएगा और किस तरह ये होगा. अगर 30th गुजर जाती है किसी भी तरीके से तो फिर उसके बाद स्ट्राइक्स के चांसेस ही कम हो जाएंगे. देखिए ना, वो कहते हैं कि वो थप्पड़ जो आप लड़ाई में किसी के मुंह पर उस वक्त नहीं मार सकते, बाद में आपको ख्याल आए तो फिर वो थप्पड़ अपने मुंह पर मारना चाहिए. तो इंडिया इसलिए अब कोई चीज़ भी साबित नहीं कर सका कि पाकिस्तान पर हमने इल्ज़ाम लगाया, और वो साबित हुआ, बिल्कुल भी नहीं साबित कर सका. इंडिया के लोग अंदर से आवाज़ें उठा रहे हैं कि अगर हम इस काबिल नहीं थे तो हमें ये काम करने की ज़रूरत क्या थी. देखिए इंडिया का जायजा, ये 2 जायचे हैं, एक इंडियंस ने बनाया हुआ है और एक हमने बनाया था. सारी प्लैनेटरी कंडीशन तीसरे घर में आकर मून, सैटर्न, मरकरी, वीनस और सन इकट्ठे हुए हैं. वो तमाम लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता है जब भी मून और सैटर्न इकट्ठे हों इन कैंसर में तो ये विष योग बनता है. कोई इसको निकाल सकता है, इसके एंटी बात कर सकता है तो करे. हम तो कहते हैं कि करें. जब आपका 3rd हाउस में विष योग हो, 3rd हाउस होता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मीडिया का, कम्युनिकेट करने का, जो आप दूसरों को पैगाम देते हैं उसका, तो वहाँ पर तो विष योग लगा हुआ है. इसलिए अगर आप गौर से कभी भी इंडिया के टीवी देखें तो उसमें कोई भी आराम से बात नहीं करता. वो एक डिफरेंट ही एंगल पर उस वक्त चीख रहे होते हैं. वो जैसे ये वो जूता है जो एक आतंकवादी ने 20 दिन पहले पहना था, इसमें से अभी भी एक आतंकवादी की खुशबू आ रही है और वो मैंने खुशबू सूंघ ली है, सूंघने से मुझे पता चला कि ये आतंकवादी पाकिस्तान का. इस तरह का मीडिया है. तो 3rd होता है अकल का, विस्डम का. विष योग बनाओ, आपको ना अकल कभी आनी है, ना आप में दानिशमंदी है. और ये बात भी रहे कि याद रहे कि 3rd हाउस वॉइस बॉक्स का भी होता है, बोलने का. और जब सन, मून और सैटर्न इन कैंसर इकट्ठे होंगे विद मरकरी तो ये झूठ बोलने की सबसे पक्की अलामत है. और इंडिया ने देखिए आज तक जब भी कभी इल्ज़ाम लगाया कभी वो प्रूव नहीं कर सका. हर एक मामले में वो झूठ ही बोलता है. जब ये झूठ बोला जाता है तो एंटी आता है उसका रिस्पांस, जिसकी वजह से सारी चीज़ें उनकी नेगेटिव होती हैं. तो इसलिए इनका ये बयानिया
بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کسی بھی ایک چیز پر کبھی بھی ٹک نہیں سکتے ہیں. یہ ان کا تھرڈ ہاؤس بتاتا ہے. انڈیا کے اسٹرالوجرس کو چیک کر لیں، پاکستانی چیک کر لیں کہ کیا میں اسٹرالوجیکلی اگر چارٹ غلط پڑھ رہا ہوں تو مجھے بتائیں. پھر سب سے جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جوپیٹر ان کے اسینڈنٹ سے چھٹے گھر میں ہے اور سیٹرن کی اسکوائر ہے. جب جوپیٹر افلکٹڈ ہوگا تو جوپیٹر ضمیر کا لارڈ ہوتا ہے. ان کے ضمیر مرے ہوئے ہیں. جب بھی جوپیٹر چھٹے 8ویں 12ویں میں بیٹھے اور افلکٹڈ ہو جائے، نیگیٹو ہو جائے، ضمیر مر جاتا ہے. اسی لیے ان کی کوئی ضمیر نہیں. کبھی یہ ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ کشمیر کی بات کرتے، کبھی ہندو سکھ کی بات کرتے، کبھی سکھ مسلمان کی بات کرتے. یہ سارا ایک آپ سمجھیں کہ ایک پیسٹ بنی ہوئی ہے. یہ ساری کی ساری ان کے اگینسٹ جائے گی. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد جوپیٹر جا کر کینسر میں آ جائے گا ان کے تھرڈ ہاؤس میں. تو جب جوپیٹر ان کے آ جائے گا تھرڈ ہاؤس میں تو کنڈیشن اور کم ورسٹ ہو جائیں گی. سیٹرن، مون، سن کی کنجنکشن بنے گی، اور بجائے کہ جوپیٹر ایکسالٹیشن میں وہ فال میں چلا جائے گا تو اور تباہی اترے گی. تو آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں میں نے اس لیے کہا تھا جس طرح یہ ٹائم آگے بڑھ رہا ہے یہ انڈیا کے لیے بہت خطرناک ہے. اور یہ جو ابھی ٹائم شروع ہوا ہے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ ٹائم جسی طرح جوپیٹر آئے گا انڈیا کے ٹوٹنے کی ابتدا کر جائے گا. میں نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ 2024 ایسٹرالوجیکلی انڈیا کے ٹوٹنے کا سال ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جب ہم 2024 کہتے ہیں تو اس کا اسٹرالوجی کی مطلب یہ ہے کہ جون 2024 سے لے کر جولائی 2025 تک کا جو ایک سال ہوگا یہ اسٹرالوجیکلی سال بنتا ہے. اس میں اس کی ابتدا ہو جائے گی اور یہ ہو رہی ہے. یہ ہوتی ہے ریڈنگز. اب آ گیا نیکسٹ دوسرا پوائنٹ، سندھ طاس معاہدہ. اگر آپ پاکستان کا چارٹ دیکھیں، پاکستان کا چارٹ میں مون ان کینسر ود مارس، جوپیٹر کی اس کو ٹرائن ہے اسکارپیو سے، اور اسکارپیو کا لارڈ مارس اٹھ کر مون کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا. اور جب جوپیٹر اور مون اکٹھے ہوں گے ان کینسر ود مارس تو ہر حال میں ہمیں پانی آئے گا ہی. یہ کچھ بھی کر لیں، یہ اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکریں گے ہی. انہیں مکرنا پڑے گا. یہ جو ایگریمنٹ انہوں نے اس وقت سائن کیا ہے یا انہوں نے کہا ہے ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سنتاس پر کام کریں گے اور پاکستان کو بوند بوند سے ترسیں گے، بالکل ایسا نہیں ہونے والا. اور دوسری بات یہ ہے، بات اور ایک یاد رکھیں، جب ہم انٹرنیشنل قوانین کی بات کرتے ہیں تو تب بھی ہم جوپیٹر پڑھتے ہیں ود مون. تو جوپیٹر مون جب اکٹھا ہوگا تو یہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے یہ پاکستان کے فیور میں آئے گا، قطعی طور پر انڈیا کے فیور میں نہیں ہوگا. اسٹرالوجیکلی چیلنج ہے، اس کو پڑھ لیں. تھرڈ، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ چائنا، جوپیٹر از دی لارڈ آف ایسٹ اینڈ نارتھ وچ از چائنا ٹو پاکستان. ایگزالٹ ہونے جا رہا ہے 2025 جو ہے یہ چائنا کے سپر پاور بننے، اور پاکستان کا مون کیونکہ جوپیٹر کے آسپیکٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو پاکستان چائنا مل کر سپر پاور بننے کی طرف جائیں گے. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ قطعی طور پر سنتاس معاہدہ ٹریٹی جو ہے واٹر ٹریٹی یہ کبھی بھی انڈیا نہیں روک پائے گا. اسٹرالوجیکلی یہ بیان کر رہا ہوں، 7 چارٹ بنا کے تھا اس کو دیکھ لیں، بالکل نہیں روک پائے گا. اس لیے بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ 2025 جو ہوگا جب جوپیٹر ٹرانزیکشن میں آئے گا اور کینسر میں آئے گا تو پاکستان کے لیے پانی کے اعتبار سے اور بہت ساری سہولیتیں آ جائیں گی، سہولیات بن جائیں گی پاکستان کے لیے. پراسپیرٹی کا دور شروع ہو جائے گا، پانی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھے گا. تو مجھے بالکل یہ سنتاس معاہدہ کوئی ایسا خطرے میں بالکل ایسے یہ نہیں لگتا، اور انہیں اپنے اس کیے گئے بیان سے مکرنا ہوگا، اور یہ مکریں گے ہی کیونکہ ہاراسکوپ ان کا آپ کے سامنے ہے. تھرڈ کویسچن، وہ ان کا ایک میجر گورو آریہ ہے، اس نے یہ کہا کہ کوئی مجھے آصف منیر صاحب جو ہیں ان کا سر لا کے دے اور جو میری ٹوٹل کیا اسے کہتے ہیں حیثیت ہے، جو میں نے پوری زندگی میں کمایا ہے میں ان کو دے دوں گا. اور وہ کیا ہے 2 کروڑ روپے. اور 2 کروڑ روپے کی تو پاکستان میں لوگ گھڑیاں پہنتے ہیں. اور جاہلو، اور تمہارے دماغ میں کیا ہے آصف منیر؟
اس کے جوتے جو ہیں نا، جوتے، آرمی چیف کے اگر پاکستان میں اس وقت جوتے نیلام کیے جائیں تو وہ 20 50 کروڑ کے جائیں گے. کہاں تم جیسے لوگ، اوقات تمہاری کوئی ہے نہیں، میجر بن کے آرمی چیف کے خلاف بیان دے رہے، اور وہ بھی کوئی کرے، میں نہیں کر سکتا. اگر اتنی تکلیف ہے تمہیں تو آؤ یہاں پر، تمہیں پتہ چل جائے گا. جس وقت اس وقت جو میں نے اپنی زندگی میں پاکستانی قوم کا جو اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ غرور دیکھا ہے، ملک کے لیے وقار کی نظر سے دیکھا ہے، جو لوگ اس وقت پاکستان کے ساتھ جتنے جڑے ہوئے ہیں اور کتنے ایکسائٹڈ ہیں وہ ساری سسٹم کو، یہ سارے سرجیکل اسٹرائک کو دیکھنے کے لیے کہ بائنیکولرز لے کر اپنے گھر کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب وہ ایونٹ ہوا اور ہم دیکھیں. تو ایسا جنون جوش میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو اس وقت یہ جو پلوامہ والا، پہلگام والا جو ڈرامہ رچایا، اس سے کافی لوگ جو کسی بھی اعتبار سے آپسی انتشار میں تھے، ایک تو وہ جڑ گئے، اور اس سے پاکستان میں ایک بہت بہتری کی لہر آئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا، اور جسے کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، وہ ہو گیا تو پاکستان کے لیے بہتری ہو گئی. تو اس لیے آپ دیکھیں اور سمجھیں ایسٹرالوجیکلی کہ ایسا جو آپ نے بیان دیے تھے آپ کو سارے واپس لینے پڑیں گے، اور آپ کی وہ سبکی ہوگی کہ ساری انٹرنیشنل میڈیا آپ پر تھو کرے گی، اور کرنا شروع انہوں نے کر دیا ہے. سو دیکھتے رہیں